آپ اپنے چھوٹے چھوٹے عمل سے ہی چھوٹے چھوٹے عملوں سے ہی اتنا کچھ حاصل کر لیتے ہیں کہ آپ کو خود بھی ایک ٹائم ایسے آتا ہے پھر کہ آپ کو خود بھی بلیو نہیں ہوتا، یقین نہیں ہوتا کہ آپ نے اپنے چھوٹے چھوٹے عمل کر کے، چھوٹا چھوٹا ذکر کر کے تو اللہ تعالیٰ سے کتنا کچھ حاصل کر لیا، کتنا کچھ اللہ سے لے لیا۔ اس کی برکتیں آپ کو بعد میں پتہ چلتی ہیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم بہت زیادہ عمل کریں، کہ پوری پوری رات بیٹھے رہیں، گھنٹوں بیٹھے رہیں، بلکہ آپ کی ایک خالص نیت، آپ کے چھوٹے چھوٹے اذکار، آپ کے عمل ہی آپ کو بہت کچھ عطا کر دیتے ہیں۔ جی تو السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ ہوپ فلی آپ سب فائن ہوں گے۔ اور جی تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے اپنی جو بھی فرض نماز پڑھنی ہے، تو سب سے پہلے تو میرے ڈیلی اذکار میں یہ ہیں، آپ نے ہر فرض نماز کے بعد، جیسے کہ فجر کی نماز پڑھی ہے تو اس کی 2 سنتیں ہم نے پہلے ادا کر لیں، اس کے بعد جب 2 فرض پڑھے ہیں، اسی طرح ظہر کے 4 فرض کے بعد، عصر کے، عشاء، مطلب پانچوں نمازوں کے جو فرض کے بعد آپ نے تسبیح کرنی ہے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 34 بار اللہ اکبر۔ اس کو تسبیح فاطمی بھی کہتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی تھی۔ تو آپ دیکھیں، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو بتائی تھی، اور اپنی اتنی لاڈلی بیٹی کو جو جنت میں ہماری سردار ہوں گی، مطلب سردار بیٹوں کی ماں ہوں گی، ٹھیک ہے، سردار حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ سردار ہوں گے جنت کے نوجوانوں کے، تو وہ ان کی ماں جو ہے، تو ان کو بتائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو یہ کتنی زیادہ فضیلت والی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ بھی ضرور تسبیح کیا کریں، اور اس کے بعد آپ یقین کے ساتھ دعا مانگیں، یقین کے ساتھ مانگ کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرتے ہیں۔ میں نے اللہ سے یقین سے مانگا تھا، تو اللہ پاک نے پھر مجھے عمرہ بھی کروایا، اپنے گھر کی زیارت بھی کروائی، اور اللہ تعالیٰ پہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر بلائیں گے اور بار بار بلائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ چیز آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ نے اپنی عادت بنا لینی ہے کہ آپ نے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ایک تسبیح، 2 تسبیح سوری، اس کی کرنی ہے ڈیلی، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپ اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے، تو اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو زیادہ بار بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کے جو ڈیلی اذکار میں آپ نے شامل کرنا ہے، ٹھیک ہے، جیسے میں بھی پڑھتی ہوں الحمدللہ، تو آپ نے 2 تسبیح اس کی ڈیلی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی رہ جائے، کبھی میری بھی کبھی رہ جائے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، نیکسٹ ڈے پھر ضرور کر لینی ہے، ٹھیک ہے۔ رہ جاتی ہے، کبھی ہو جاتا ہے نا کہ ہم کوئی کاموں میں بیزی ہو گئے یا کہیں چلے گئے، کچھ بھی رہ جاتی ہے، تو آپ نے نیکسٹ ڈے پہ پھر ضرور وہ اپنے اذکار کر لینے ہیں۔ سیکنڈ چیز یہ، آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تسبیح بھی روزانہ ایک بار کرنی ہے، اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت برکتوں والی یہ تسبیح ہے۔ تو آپ اپنی ہیبٹ بنا لیں، جب آپ یہ تسبیح کرتے ہیں تو آپ یقین کریں 10 منٹ بھی نہیں لگتے، ٹھیک ہے، 8 منٹ لگتے ہوں گے زیادہ سے زیادہ، تو تسبیح ہو جاتی ہے، لیکن اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ تھرڈ از، آپ نے درود پاک کی 3 تسبیحاں کرنی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب درود پاک آپ کوئی بھی کر لیں، درود ابراہیمی بھی کر سکتے ہیں، تو وہ تو بہت بیسٹ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو میں کرتی ہوں، میں وہ آپ کو بتا دیتی ہوں، میں کرتی ہوں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعلیہ وبارک وسلم، ٹھیک ہے۔ ایک بار آپ پھر سن لیں، تو وہ پہلے درود پاک پر ہے، تو اب اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم، ٹھیک ہے۔ آپ اس کی 3 بار تسبیح کر لیں تو یہ بہت زیادہ فضیلت والا ہے۔ اس کے علاوہ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ، تو اس درود پاک کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو اس درود پاک کو کہتے ہیں کہ جو ایک بار درود پاک اس کو پڑھتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ والا درود پاک، جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ، یہ والا درود پاک۔ اس کے علاوہ
آپ کوئی بھی درود پاک کی تسبیح کر سکتے ہیں، مطلب ہر درود پاک بہت زیادہ فضیلت والا ہے۔ باقی میرے سے کوئی بھی مطلب پڑھنے میں، ویسے تو ہم تسبیح کرتے ہیں نا وہ ہوتی ہے، لیکن کبھی کوئی بھی سنانے میں میرے سے غلطی ہو گئی ہے تو آپ کو بتانے میں اللہ پاک معاف کریں۔ تو باقی آپ یہ ضرور کریں تسبیح، ٹھیک ہے، بہت فضیلت والا ہے۔ تو اس کے بعد آپ اپنے یہ بھی ہیبٹ بنائیں کہ آپ صبح اور شام کی دعائیں اور اذکار بھی ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو مل جائیں گے، آپ یوٹیوب پہ سرچ کر لیں یا آپ پلے اسٹور سے ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، یا اس کے علاوہ آپ کو جو بازار سے شاپس ہیں وہاں سے بھی مل جاتے ہیں صبح و شام کے اذکار، ٹھیک ہے۔ جب ہم وہ پڑھ لیتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حصار میں آ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنی ہیبٹ بنائیں کہ جو چاروں کل ہے وہ بھی حفاظت والے اللہ تعالیٰ نے وہ اتارے ہی ہماری حفاظت کے لیے ہیں، جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا تھا پڑھیں۔ تو اب چاروں کل جو ہیں، ٹھیک ہے، سورۃ الکافرون، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ چاروں کل ٹھیک ہے، آپ صبح اور شام 3 بار پڑھ کے اپنے اوپر، اپنے ہسبینڈ پہ، اپنے بچوں پہ، اس کے علاوہ اپنے پیرنٹس پہ، بہن بھائیوں پہ، سب پہ ایک بار بھی پڑھ کے نا سب پہ پھونک مار سکتے ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ سورۃ الواقعہ بھی ضرور پڑھیں مغرب کے بعد، یہ بھی آپ کو کبھی بھی فقر و فاقہ نہیں ہونے دیتی، ٹھیک ہے، اپنے پڑھنے والے کے رزق کو خود لے کے آتی ہے۔ اس کے بعد سورہ ملک اور سورہ سجدہ کو عشاء کے بعد پڑھنے کی عادت بنائیں، سورۃ الواقعہ کو مغرب کے بعد۔ اور یہ بس یہ چھوٹی چھوٹی ہماری ہیبٹس ہیں جو ہم اپنی لائف میں لے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کوئی ٹائم نہیں لگتا، لیکن کیا ہے، ہم نے خود کی ایک ہیبٹ بنانی ہوتی ہے۔ جب ہماری ایک ہیبٹ بن جاتی ہے نا، تو پھر آپ ان اذکار کے بعد اس کی برکتیں دیکھیں کہ آپ کا دل اور آپ کی روح خود سکون میں آ جاتی ہے، اور نا میں کہتی ہوں کہ آپ نیچرلی سکون نا آپ کو اللہ پاک کی طرف سے نا مل جاتا ہے۔ بس ہمیں نا اللہ تعالیٰ سے مانگنا نہیں آتا، اگر ہم اللہ تعالیٰ سے مانگنے لگ جائیں نا تو یقین کریں آپ ہمیں سارا کچھ سب کچھ مل جائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا سٹریس ہو جاتا ہے، سب کو ہو جاتا ہے، آپ کو ہو جاتا ہے، مجھے خود ہو جاتا ہے، لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ پہ ہمیں بلیو ہوتا ہے کہ چلیں کوئی نہیں، ہمیں کوئی سٹریس ڈپریشن وغیرہ ہو بھی گیا ہے نا، ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں گے، اللہ تعالیٰ سے لے لیں گے، کوئی بھی چیز کو لے کے ہو گیا، ٹھیک ہے، ہمیں اپنا گھر بنانا ہے، ہم ظاہر ہے اللہ کے بندے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، مانگیں سچے نیت سے، تو آپ بھی مانگیں۔ میں کہتی ہوں کوئی بھی کسی کو پریشان میں دیکھتی ہوں نا، تو میں کہتی ہوں کہ میں اس کی کسی نہ کسی طریقے سے میں اس کی خود ہیلپ کروں۔ یہی مجھے سورس ملا کہ میں یوٹیوب پہ ہی کچھ نہ کچھ ریکارڈ کر دوں۔ اس سے پہلے بھی میں نے ایک چینل بنایا تھا، تو وہاں پہ بس میں قرآن پاک کا ترجمہ و تفسیر ہی بتاتی تھی، لیکن وہاں پہ اتنے کوئی ویوز وغیرہ نہیں آتے تھے، کوئی اتنا دیکھتا نہیں تھا، لیکن پھر مجھے لگا کہ شاید کوئی اتنا فائدہ نہیں ہو رہا، بس میں نے چھوڑ دیا۔ اس کے علاوہ بعد میں نے یہ سٹارٹ کیا، لیکن میرے دل میں یہی ہوتا ہے کہ میں وہی باتیں کروں جو نیکسٹ پرسن کو، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے، لوگوں کو جو فائدہ دے۔ فضول باتیں کہ میں اٹھ گئی، میں نے کھا لیا پی لیا، مطلب ان کا مجھے کوئی فائدہ ہی نہیں لگتا۔ آپ یہ کچھ اذکار بتائے ہیں، تو کچھ صورتیں بتائی ہیں، آپ اس کو ضرور، تو دیکھیں آپ کو انشاءاللہ اس کا ضرور فائدہ ہوگا۔ اور کچھ بھی آپ چھوٹا سا ذکر بھی کریں نا، تو جیسے کہ مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں، مجھے ان کی بڑی بات اچھی لگتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ اذکار کرنے کی بھی، اس کی بھی نہیں کوئی اتنی ضرورت ہوتی، ٹھیک ہے، اذکار کریں، لیکن جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر چیز کے لیے، ٹھیک ہے، رزق میں برکت کے لیے، پاکیزگی کے لیے، ہر چیز کے لیے سب سے بیسٹ چیز بتائی ہے نا، وہ باوضو رہنا ہے ہمارا، ٹھیک ہے۔ جب ہم باوضو رہتے ہیں نا، باوضو رہیں، ٹھیک ہے، پاک رہتے ہیں، پاک صاف رہیں، باوضو رہیں اور طہارت میں رہیں، تو بس ہم اتنا سا ہی عمل کر لینا، تو اس سے ہی بھی جو ہے ہمیں بہت کچھ ملتا ہے، سب کچھ مل جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے یہاں نا ہماری نیتیں تولی جائیں گی بہت، اگر ہماری کوئی چھوٹا سا عمل بھی ہم نے خالص نیت کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے نا، تو وہی ہمیں بہت زیادہ بینیفٹ دے جائے گا، اتنا فائدہ دے جائے گا۔ لیکن اسی کے مقابلے میں کوئی ہم نے بہت عمل کیے ہیں لیکن دکھاوے کے لیے کیے ہیں، تو وہ بالکل بیکار جائیں گے۔
باقی اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے سارے اعمال کو خالص اپنے لیے قبول فرمائے، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور اللہ تعالیٰ سب کے کاموں میں برکت ڈالنے، ہر یوٹیوبر کے آمین۔ اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اپنی بہت سی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے جی، یہاں پہ اور اپنی ہیلتھ کا بھی ساتھ ساتھ خیال رکھیے گا، اور اوکے جی، اللہ حافظ۔